السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام۔ کسی نے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے امیر ترین کوئی ہے؟ بل گیٹس نے کہا، جی ہاں، ایک ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ پھر اس نے کہانی شروع کی۔ ایک ایسے وقت میں جب میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اور نہ ہی شہرت، ایک دن میں نیو یارک کے ایئرپورٹ پر تھا اور وہاں ایک اخبار بیچنے والا سامنے آیا۔ میں ایک اخبار خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس چھوٹے ڈالر نہیں تھے۔ میں نے اخبار واپس کر دیا اور کہا کہ سوری، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو مفت میں دے رہا ہوں۔ میں نے انکار کیا لیکن اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے اخبار مفت میں لے لیا۔ اتفاقاً 3 سال بعد میں اسی ایئرپورٹ پر دوبارہ اترا، لیکن اس دفعہ بھی میرے پاس چھوٹے پیسے نہیں تھے۔ اخبار بیچنے والا پھر آیا اور اخبار پیش کیا۔ میں نے انکار کیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ آپ پیسے نہ دیں، یہ میں اپنی جیب سے ادا کر لوں گا، مجھے زیادہ نقصان نہیں ہے، اور میں نے وہ اخبار لے لیا۔ ٹھیک 19 سال بعد میں امیر اور مشہور ہو گیا۔ مجھے وہ اخبار بیچنے والا ذہن میں آیا اور میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ 1.5 مہینے بعد میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، کیوں نہیں، آپ بل گیٹس ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے مفت میں اخبار لیا تھا؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے 2 دفعہ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے میری بہت مدد کی تھی، اب آپ بتائیں دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے میں دلا دوں گا۔ وہ کہنے لگا، سر، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی یہ مدد میری اس مدد کے برابر ہوگی جو میں نے آپ کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، سر، میں نے آپ کی مدد اس وقت کی تھی جب میں ایک غریب اخبار بیچنے والا تھا، اور آپ اس وقت مدد کر رہے ہیں جب آپ امیر ترین بن گئے ہیں۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اخبار بیچنے والا مجھ سے زیادہ امیر تھا، کیونکہ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے خود امیر بننے کا انتظار نہیں کیا۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ امیر ترین وہ ہے جس کا دل امیر ہے، وہ نہیں جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ تقابلی تنقید میں ڈنڈی مارنے کی بدترین مثال کون سی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی کی موازنہ انیس و دبیر۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے بموجب تقریض تنقید نہ تھی بلکہ مدلل مداحی تھی۔ اردو میں مقدمہ نگاری کی روایت کس کی کتاب ہے؟ ارم سلیم کی۔ توصیفی تنقید میں غلو سے کام لیا جائے تو وہ تقریضی تنقید بن جاتی ہے۔ تنقید نو میں مصنف کے بجائے متن پر زور دیا جاتا ہے۔ صنف ثلاثی کس شاعر سے منسوب ہے؟ حمایت علی شاعر سے۔ ضرب تنقید کے مصنف کون ہیں؟ ناصر بغدادی۔ جدیدیت یا مغربی گمراہیوں کا خاکہ کے مصنف کون ہیں؟ محمد حسن عسکری۔ داستان کی داستان کے مصنف کون ہیں؟ آرزو چودھری۔ دلچسپی کے لحاظ سے کون سی صنف 12 مسالے کی چاٹ تھی؟ داستان۔ بانگ درا کا تعارف کرائیے۔ یہ انٹرویو کا سوال ہے۔ بانگ درا علامہ کا پہلا اردو مجموعہ ہے۔ ہمالہ بانگ درا کی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا کی اہم نظموں میں شکوہ اور جواب شکوہ ہیں۔ نظم شکوہ کے شعروں کی تعداد 93 ہے اور جواب شکوہ کے شعروں کی تعداد 108 ہے۔ بانگ درا کا دیباچہ شیخ عبد القادر نے لکھا تھا۔ بانگ درا میں شعروں کی تعداد باقی مجموعوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس میں کل 2465 اشعار ہیں۔ بانگ درا میں نالہ فراق
پروفیسر آرنلڈ کی 1904 عیسوی میں انگلستان واپسی پر الوداعی نظم ہے۔ بانگ درا میں علامہ اقبال نے مرزا غالب اور داغ دہلوی کے عنوان سے نظمیں لکھی ہیں۔ روزنامچے کی شکل میں لکھا گیا سفر نامہ دلی کا پھیرا کس کا ہے؟ ملا واحدی کا۔ نئے فرما روا کی تخت نشینی پر ایک شعر کہا جاتا تھا، اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سکہ۔ ایسے لفظوں کا استعمال جن سے زبان مانوس اور کان آشنا ہوں، سلاست کہتے ہیں۔ چٹکیوں میں اڑانا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ہنسی میں اڑانا، اہمیت نہ دینا۔ چکنا گھڑا بننا کا مفہوم کیا ہے؟ ایسا بے شرم بننا جس پر اثر نہ ہو۔ ٹی وی پر کئی برسوں پر محیط ڈرامے کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ سوپ اوپرا۔ رباعی کا تیسرا مصرع غیر مکفّا ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ خسی۔ رباعی کا تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو تو ایسی رباعی کو کیا کہتے ہیں؟ غیر خسی یا مسرہ۔ کس تاثراتی نقاد کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے ارسطو سے ایلیٹ تک میں جگہ نہیں دی؟ والٹر پیٹر کو۔ قبلہ خان کس کی عظیم نظم ہے؟ کالرج کی۔ کروچے کی زبان اطالوی تھی، اس کی اہم اصطلاح کون سی تھی؟ وجدان۔ ہنری جیمز کو کس صنف میں نمایاں حیثیت حاصل ہوئی؟ ناول میں۔ اے ہسٹری آف ماڈرن کرٹیسزم کے مصنف کون ہیں؟ رینے ویلک۔ تھوڑا سا ادب پیدا کرنے کے لیے بہت سی تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے، کس کا قول ہے؟ ہنری جیمز کا۔ کس مغربی نقاد کی تحریریں نوجوان نسل کے لیے مشوروں سے بھری پڑی ہیں؟ ایزرا پاؤنڈ۔ میں ادب میں کلاسیکی، مذہب میں اینگلو کیتھولک اور سیاست میں شاہ پسند ہوں، کس کا قول ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا۔ سنسکرت میں رس کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ سید احمد شاہ بخاری کو پطرس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انٹرویو کا نہایت اہم سوال ہے۔ سید احمد شاہ نے پیٹر کا کلمی نام انگریزی مضامین کے لیے استعمال کیا، جس کا اردو ترجمہ پطرس بنتا ہے، اس لیے دنیائے ادب انہیں پطرس بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ چونکہ لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں بھی اور انٹرویو میں بھی چیئرپرسن جنرل نالج کے سوالات پوچھ لیتا ہے، اس لیے آج سے ہم جنرل نالج پر بھی گفتگو کیا کریں گے۔ یوٹیوب کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ 14 فروری 2005 عیسوی کو۔ فیس بک کا آغاز کب ہوا؟ 4 فروری 2004 عیسوی کو۔ ڈریگن اژدہا کس ملک کی علامت ہے؟ چین کی۔ ریچھ کس ملک کی علامت ہے؟ روس کی۔ اسلامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کسے کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو۔ پہلا نشان حیدر کسے دیا گیا تھا؟ کیپٹن محمد سرور کو۔ جلیانوالہ باغ کہاں ہے؟ امرتسر میں۔ آدم سمتھ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ معاشیات۔ بل گیٹس کس چیز کا بانی ہے؟ مائکروسافٹ کا۔ نماز استسقاء کس مقصد کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ بارش کی دعا کے لیے۔ بہت شکریہ۔